الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قطب کوکن حضور سیدی سرکار فقیہ مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی شب ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور حق میری زبان پر جاری فرما دے اور آپ کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر اولیاء میں سے ہے، اور آپ اپنے دور کے علماء میں اور فقہاء میں ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ آپ کا دور اہل علم کا دور ہے، آپ کا دور اہل تقوی کا دور ہے، آپ کا دور ایسا عظیم الشان دور ہے جس دور کے اندر ایسی شخصیات زمین کے اوپر موجود تھی کہ جن کی ولایت کے چرچے اور شہرے تھے۔ آپ جہاں پر ایک ولی کی حیثیت سے مشہور تھے، وہیں پر آپ ایک عظیم فقیہ کی حیثیت سے بھی مشہور تھے، ایک عظیم عاشق رسول، عابد و زاہد، اور خاص طور پر قرآن مقدس کا فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اہل علم آپ کی شخصیت پر بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ جو نمایاں پہلو تھا جس نے آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیے، وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی والدہ سے آپ کی محبت تھی، اور ماں کا ادب حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بہت زیادہ نمایاں تھا۔ میں آپ کی کرامتوں کا ذکر اگر کروں تو یقیناً اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن آج وقت کی ضرورت بھی ہے، اور حضرت مخدوم کو مخدوم کس چیز نے بنایا، حضرت مخدوم ماہمی کو عروج پر کس چیز نے پہنچایا، اگر آپ بنیادی طور پر اس کو دیکھیں گے تو وہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کی وفاداری، ماں کے ساتھ ان کی محبت۔ آج لوگ کثرت نوافل ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ کثرت کے ساتھ تسبیح کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ جو ہیں وہ کثرت صدقہ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں عبادت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والوں کے ہاتھ میں
10-10 اور 50-50 روپے تھماتے ہیں. جب آپ ان کی نجی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو یہاں پر ایک فقیر کے ہاتھ میں 4 دوستوں کے سامنے 50 روپے تھماتا نظر آ رہا ہے یا 10 روپے دیتا نظر آ رہا ہے، یہ ابھی ماں کو صرف اس لیے ڈانٹ کر کے آیا ہے کہ ماں نے اس سے خرچے کا مطالبہ کیا، بیٹا کچھ پیسے تو دے دے تاکہ میں اپنی بیماری کے حوالے سے دواؤں کا انتظام کر لوں. تو بیٹا یہ ڈانٹ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بڑھاپے میں تمہیں کتنے روپے لگتے ہیں، میں تمہاری بیماری کے پیچھے تنگ آ چکا ہوں، حیران ہو چکا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل ماں باپ کے ساتھ بغاوت یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. نوجوان والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ماں باپ کی اطاعت کے بغیر، ماں باپ کو خوش کیے بغیر آپ اگر 40 سال تک کی عبادتیں کر لیں تو بھی آپ منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس عنوان کے حوالے سے پہنچنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آتی ہے. اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے. سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا جو اصل نام ہے وہ تیفور ہے، اور آپ کے نام سے ایک سلسلہ چلتا ہے، سلسلہ تیفوریہ. اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی اس ذات کا نام ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جانے کے بعد عرش پر 2 رنگ کے مرغ کو چہکتے دیکھا، ایک سبز رنگ کا تھا اور ایک سرخ رنگ کا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا یہ کس کی ارواحیں چہکتی ہے؟ تو ارشاد ہوا، محبوب یہ جو سرخ رنگ کا مرغا چہک رہا ہے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسے دنیا جو ہے وہ غوث وقت کے نام سے پہچانے گی، اور دوسرے کا نام تیفور ہے جسے بایزید کے نام سے پہچانا جائے. آپ غور فرمائیں، شان کے بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ پیدائشی ولی تھے. اور آپ جانتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے، صوفیہ نے بہت کثرت کے ساتھ ولایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ولایت کی کم و بیش 28 منزلیں ہوا کرتی ہے. یعنی ولی ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے، مختلف درجات ولایت کے ہوتے ہیں. تو ولایت کے 28 منزلیں ہوتی ہے، اور ہر منزل میں ولی پہنچنے کے بعد اس کا رنگ، اس کی شان، اس کے مرتبے، اس کے مراتب، اس کے مقامات، اس کے مکاشفات، وہ سب الگ الگ رنگ کے اندر ہوا کرتے ہیں اور اس کی کیفیت جدا ہوا کرتی ہے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی طور پر تو ولی تھے ہی، لیکن آپ کو ایک شوق تھا، آپ کو ایک ذوق تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ولایت کی جو منزل ہے جسے مقام حضوری کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام عطا کر دے. مقام حضوری ولایت کی وہ منزل ہے جب ولی مقام حضوری پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ماتھے کی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ عالم بیداری میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب مقام حضوری پر پہنچتے ہیں تو وہ دل کی آنکھوں سے ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، خدا کا جلوہ وہ ہر وقت دیکھتے ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں حاضری نصیب ہوتی ہے. کوئی دن میں 1 مرتبہ، کوئی دن میں 2 مرتبہ، کوئی دن میں 3 مرتبہ. بعضوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں. یہ ان کے مراتب ہوتے ہیں. یہ مقام حضوری ہے. ایک تو خدا کا جلوہ،
دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضری کے مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ گردن جھکا کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ گردن جھکا کر بظاہر تو گھر میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جلوہ یار کے اندر گم رہا کرتے ہیں۔ یہ ان کے مقام ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی اسی مقام کو پانا چاہتے تھے، اسی مقام پر پہنچنا چاہتے تھے جسے مقام حضوری کہتے ہیں۔ اسی تڑپ کے اندر رات و دن عبادت کرتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ ایک دن خیال آتا ہے وہ مقام ملتا کیوں نہیں، ماں کے پاس آتے ہیں، ماں کماتا بھی ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، ماں ایک کام کرو، جس مقام کو میں پانا چاہتا ہوں وہ اتنی آسانی سے تو مل نہیں سکتا، اس لیے تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں جنگلوں میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کروں، رات و دن کسی کا خیال نہ ہو، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاؤں، میرے اللہ کو مجھ پہ پیار آئے گا، وہ مقام مجھے مل جائے گا جس کا میں متلاشی ہوں۔ ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی خوشی پر اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی ہے۔ حضرت بایزید کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ تم جنگلوں بیابان میں جا کر کے وہ مرتبہ پالو گے جس کے تم متلاشی ہو تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم چلے جاؤ۔ حضرت بایزید اپنی ماں کو چھوڑ کر عبادت کے لیے نکل گئے۔ 40 سال تک کے غار اور جنگلوں میں آپ نے عبادت کی، اور ان 40 سالوں میں صوفیہ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی کا حال یہ تھا، خود کی خبر نہیں تھی، روزے اس شان کے رکھتے تھے کہ کبھی پانی سے افطار کیا تو سحری درخت کی پتیوں سے کی، اور کبھی سحری درخت کی پتیوں سے بھی تو پانی پہ افطار، کبھی افطار درخت کی پتیوں سے تو پانی سے سحری، بس پتی اور پانی، پتی اور پانی، یہاں تک کہ ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی گردن ہری ہو گئی تھی، سبزے کا اثر اس قدر آپ کی گردن پر تھا۔ اور جب آپ کو یہ خوف ہوتا کہ میں جنگل میں بہت دن سے پڑا موجود ہوں، یہاں اگر کسی کو خبر ہوگی تو کہیں یہاں نہ پہنچ جائے، آپ جنگل تبدیل کر دیتے تھے۔ اس غار کے اندر بہت مہینے گزر چکے، اگر لوگ یہاں چلے آئیں گے تب غار تبدیل کر دیتے تھے، اس غار سے اس غار، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک مرتبہ اسی خوف سے بہت دن ہو گئے اس جنگل کے اندر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے آپ جنگل تبدیل کر رہے تھے رات کے وقت۔ تو چلتے چلتے پتہ نہیں کس طرح سے آپ راستہ تبدیل کر دیے، اور آپ جنگل سے جنگل جانے کی بجائے آپ جنگل سے بستی میں آ گئے۔ جب بستی پر نظر پڑی تو زور دیا دماغ پر کہ میں کس بستی میں آیا، تو خیال آیا کہ بایزید یہ تو بستام ہے، یہ تو تیرا اپنا وطن ہے۔ جب وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ اللہ کے ذکر نے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ ان 40 سالوں میں کبھی ماں کی یاد بھی آتی، لیکن آج جب بستام اپنے وطن میں آئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ ارے 40 سال ہو گئے میں ماں سے ملا نہیں ہوں، ایک کام کرتے ہیں، جب وطن میں آ ہی گئے ہیں تو چل کر کے ماں سے ملتے ہیں۔ پھر خیال آیا بایزید 40 سال ہو چکے ہیں، تو جوانی سے بڑھاپے میں ڈھلنے لگا، ماں تو پہلے سے بوڑھی تھی، ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا ہوگا، چلو جنگل کی راہ لیتے ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا چل کر دیکھیں تو صحیح، اگر ماں ہوگی تو ملاقات کر کے دعا لے لیں گے، اور اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے۔ حضرت بایزید آئے، اپنی بستی میں پہنچے، تو اپنے گھر پر جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھر صحیح سلامت ہے۔ گھر کو صحیح سلامت دیکھ کر کے یقین ہو گیا کہ ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ماں موجود ہے۔ آپ جو ہے سوچتے ہیں چلو ماں کو بیدار کر کے مل لیں اور پھر اپنی راہ لیں۔ پھر دل میں خیال آیا بایزید تو کیسا انسان ہے،
40 साल से तू माँ को छोड़ गया था, अब माँ सो रही है, हो सकता है इबादत करके अभी सोई होगी, तू माँ को उठाता क्यों है, माँ को बेदार क्यों करता है, माँ की बेअदबी क्यों करता है। हजरत बायजीद ने दिल में ख्याल लाया कि माँ को उठाना बेअदबी, माँ की नींद में खलल पैदा करना बेअदबी, तो अपने घर की चौखट पे बैठ गए। चलो माँ जब बेदार होंगी, जब माँ उठेगी तो मुलाकात कर लेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं जल्दी से सुबह हो जाए ताकि मुलाकात हो जाए माँ से मिलना हो जाए और जल्दी से मैं जंगल की राह ले लूं। हजरत बायजीद बुस्तामी के दिल में बैठे बैठे एक ख्याल आता है, बायजीद 40 साल हो गए तूने माँ को नहीं देखा, माँ ने तुझे नहीं देखा, माँ इसी घर के अंदर रहती है ये तो तुझे मालूम है, लेकिन माँ ने अगर दरवाजा खोल करके ये पूछा ऐ शख्स तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती, अगर माँ ने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो तू क्या सबूत देगा कि तू इसी माँ का बेटा है। लेकिन कुर्बान जाए हजरत बायजीद सोचते हैं चलो ये बता दूंगा, ये कर दूंगा। ख्यालात मुख्तलिफ आ रहे हैं, इन्हीं ख्यालात के अंदर रात कटती है, सुबह का वक्त आता है, माँ के चलने की आवाज आप सुनते हैं और पानी के गिरने की आवाज कि माँ वुजू कर रही है, इस तरीके से पानी के टपकने की आवाज आती है। आप खुश हो जाते हैं चलो मेरी माँ बेदार हो गई। आपने दरवाजे पर एक हाथ मारा, जैसा कि आप 40 साल पहले जब अपने घर आते थे तो दरवाजे पे दस्तक देते थे, उसी अंदाज से आपने दरवाजे पे हाथ मारा। जब हजरत बायजीद दरवाजे पे हाथ मारते हैं तो अंदर से एक रिक्कत अंगेज आवाज आती है, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो ये सोच रहा था अगर माँ ने पूछा तू कौन है मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन मेरी माँ तो मेरा चेहरा तो अपनी जगह है, अभी तो वो मेरे दस्तक की आवाज को भी फरामोश नहीं की है, वो तो मेरे अंदाज़े दस्तक को भी जानती है। माँ ने दरवाजा खोला, हजरत बायजीद को सामने देखा, इसलिए कि 40 साल तक के माँ से दूर रहे और 40 सालों के अंदर कैफियत ये थी अल्लाह 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 अकबर। आलम यह था कि खुद को गुमा दिया था, न बाल कटाने की फुर्सत, न दाढ़ी का खत बनाने की फुर्सत, दाढ़ी बढ़ गई, बिखर गई, कपड़े फट गए, बाल बड़े हो गए। बायजीद का ये हाल था। माँ ने सामने बेटे को देखा, यकीन नहीं आ रहा था 40 साल के बाद आए थे कि मेरा बेटा आ गया। चेहरे पर हाथ रख देती बायजीद के और उनके हाथ चेहरे पे हाथ रख के बार बार पूछती बायजीद तू आ गया बेटा, बायजीद तू आ गया बेटा, बेटे तू आ गया। बस एक ही सवाल करते बेटे तू आ गए, कहते हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हुआ कि मेरा बेटा आ गया तो फिर माँ ने कहा बेटा क्या हाल बना रखा है तू, तेरा हाल क्या है, बाल तो देख, चेहरा तो देख, कपड़े तो देख। माँ 40 साल तक इबादत करता रहा, उसमें मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को जो है वो संवारूं, अपने जाहिर पर तवज्जो दूं। ये हाल हो गया। अब बेटा कितने साल के बाद तू आया, 40 साल के बाद। हाँ माँ मैं 40 साल के बाद आया। बेटे तूने 40 साल तक गारों में जंगलों में इबादत की, अल्लाह नहीं मिला तुझे? हाँ माँ नहीं मिला अल्लाह, वो मुकाम जो चाहता था वो मुकाम मुझे नहीं मिला। और इबादत इस शान से की मां कि मैंने इन 40 सालों में अनाज को छुआ तक नहीं, दरख्त की पत्तियां खा के सहरी व इफ्तार की और पानी का इस्तेमाल किया, रातों दिन इबादत करता रहा। का 40 साल तक इबादत की, अल्लाह नहीं मिला, वो मुकाम जो चाहता था वो मुकाम नहीं मिला, कमा नहीं मिला। माँ की ममता तड़प गई, वो हाथ से गाल पकड़े हुए थी अपने बेटे के, और जब तड़पी है कि 40 साल तक के जंगलों बियाबान में मेरे बेटे ने इबादत की, जिस मकाम को पाना चाहता था वो मकाम नहीं मिला, माँ माथी तड़प गई। आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहती है मौला देख तो सही, मेरे बेटे ने तेरे लिए 40 साल तक रातों दिन एक कर दिया। ए अल्लाह ये मेरा बेटा जो मुकाम चाहता है तो उसको वो मुकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले कहने थे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं खुदा के इज्जतो जलाल की कसम, 40 साल की रातों दिन इबादत में
مجھے جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے دو جملوں نے مجھے وہ منزل عطا کر دی، پردے ہٹ گئے، مقام حضوری مل گئی۔ بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں میں تو دیوانہ تھا، گاروں میں خدا کو تلاش کر رہا تھا، مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں پھر صوفیہ نے بہت کثرت سے لکھا اس قول کو، جب وہ منزل ماں کی دعا سے ملی تو بایزید کہتے ہیں اگر ایک لمحہ بھی میں خدا کے جلوے سے محروم ہو جاؤں، یا ایک لمحہ بھی خدا کا جلوہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس وقت میں اپنے آپ کو مومن تصور نہ کروں۔ یہ مقام ماں کی دعا سے ملا۔ حضرت مخدوم ماہیمی کا یہ وصف بہت خاص ہے، وہ اپنی ماں کے بڑے وفادار تھے۔ بچپنا ہے، بچپنے میں ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے عالم بننا ہے۔ حضرت مخدوم ماہیمی کہتے مجھے عالم بننا ہے۔ کچھ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا مضبوط دل دیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو یوں کہتی ہے کہ بیٹے جا، اب تیری میری ملاقات قیامت میں ہوگی، جیسے غوث پاک کی والدہ۔ میرے غوث نے کہا ماں مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو کہا جا بیٹا تیری میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی، اس لیے کہ وہ ماں نہیں ہے صرف، لوگ خیر کی تلاش میں، میرے غوث کی ماں ام الخیر ہے، ان کا لقب ہے ام الخیر۔ وہ خیر جہاں خیر کی اصلیت بیان کی جاتی ہے وہ میرے غوث کی والدہ پہ صادق آتی ہے، ام الخیر ہے۔ اور صرف ام الخیر ہی نہیں، ام الخیر فاطمہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے جب قیامت میں ملاقات ہوگی، لیکن مخدوم ماہیمی کی والدہ کہتی بیٹے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک لمحہ تجھ سے دوری اختیار کروں، اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تجھے نہیں جانا۔ سمرقند، بخارا، شیراز، ان علاقوں میں جائے گا تو میں تیرے بغیر یہاں رہوں گی کیسے ہند میں؟ اور اس زمانے میں حصول علم اتنا آسان نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں آج گلی گلی مکتب اور مدارس ہیں، اس طریقے سے اتنی آسانیاں نہیں تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دور دور کا سفر طے کرنا ہوتا تھا، اور وہ بھی سفر ایسا نہیں کہ پلین سے چلے جائیں، ٹرین سے چلے جائیں، پیدل ہو رہا ہے، گھوڑوں پہ ہو رہا ہے، کھچروں پہ ہو رہا ہے، پھر ریگستان، جنگل کی آندیاں، طوفان۔ انسان اگر سفر کے لیے نکلے تو واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ماں کا کلیجہ لرز گیا، میرا بیٹا باہر جائے گا، کہا نہیں بیٹے نہیں جانا، اور کہہ دیا کہ اگر تجھے علم حاصل کرنا ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے یوں ہی علم عطا کر دے۔ حضرت مخدوم ماہیمی نے طے کر لیا، جب ماں نے کہہ دیا تو نہیں جانا، ہزار شوق ماں کے قدموں پہ قربان، نہیں جانا تو پھر نہیں جانا۔ ارادہ کیا نہیں جانے کا۔ دوسری صبح کو چونکہ غم تو تھا کہ اب جانا نہیں ہے کہیں، یہی زندگی گزرے گی سمندر کے کنارے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد سمندر کے کنارے پر گئے تو ایک خوبصورت نورانی پیشانی والے کو ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے قریب گئے، اس لیے کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑی کشش ہوتی ہے، آدمی نہ چاہ کر بھی وہاں کھینچا کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو مخدوم ماہیمی نے بھی کچھ ایسا ہی چہرہ اس صبح کو سمندر کے کنارے دیکھا تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس دن ممبئی کی سرزمین پر ایک نہیں دو سورج طلوع ہو رہے ہوں، ایک تو سمندر کے اس کنارے سے اور ایک تو سمندر کے اس کنارے سے۔ وہ سورج تو تپش اور حرارتوں سے لوگوں کو گرمانے کے لیے آیا تھا، اور یہ سورج علم کے موتی بکھیرنے کے لیے آیا تھا۔ جب حضرت مخدوم ماہیمی نے معلوم کرنا چاہا جس کا چہرہ سورج کی کرنوں کی طرح چمکتا ہے، ذرا معلوم تو کرے کہ وہ ہے کون۔ جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آنے والے بزرگ نے بتایا دنیا مجھے ابو العباس کی کنیت کے نام سے جانتی ہے، اور عام طور پر مجھے خضر کہتے ہیں۔
خضر یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ حضرت خضر کا معجزہ ہے کہ آپ زمین کے جس خطے پہ قدم رکھ دیتے ہیں آپ کے تلووں کے نیچے اللہ سبزہ پیدا کر دیتا ہے، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں، اور ان کا نام ابو العباس ہے۔ حضرت خضر کے متعلق آیا ہے کہ اگر کوئی ان کی کنیت کو اور ان کے نام کو یاد رکھے تو اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ مجھے حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اور نبی کے نام سے کیا ہوتا ہے۔ نادان تفاسیر اٹھا کر کے پڑھ، صحابہ کی تفسیر ہے، صحابہ کی اقوال ہے، جو خضر کا نام اور کنیت یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ارے خضر کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دربان ہیں، مصطفیٰ جان رحمت جن کے امام ہیں۔ ارے جب خضر کا نام یاد رکھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے سے کیا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ حضرت خضر کا نام اپنی جگہ، لیکن جو نام خضر کی بھی مشکل کشائی کرتا ہے اسے نام محمد کہتے ہیں۔ جو نام جانے خضر ہے، جو نام امام خضر ہے، اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور میرے رسول کے نام کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ناموں سے کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا یہ یا غوث یا خواجہ اور یا فلاں اور یا فلاں پکارتے، ان ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ کہا بھئی ناموں میں تاثیر ہے، اگر نام پکارے جائیں تو نام کی برکتیں ظاہر ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والا بدعقیدہ تھا، جلدی سے بدعقیدے مانتے نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے تیور دوسرے انداز سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے کہا کہ ناموں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تو آپ نے کہا او گدھے، جب اتنا کہا تو اس کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تم سنی علماء کو طریقہ ہی نہیں ہے جواب دینے کا، کہ میں نے پوچھا کہ ناموں میں تاثیر نہیں، کوئی دلیل دیتے، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، میری توہین کر دیا، لال پیلا ہو گیا غصے سے۔ آپ نے مسکرا کے کہا مولوی صاحب ناراض کیوں ہوتے ہو، آپ کا جواب ہی تو دیا ہے۔ کہ یہ کیا جواب ہوا؟ کہ تو نے کہا نام میں تاثیر نہیں تو میں نے گدھے کا نام لے لیا، گدھے کے نام میں اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ تو مسکرا رہا تھا غصے میں آ گیا۔ یہ تاثیر نہیں تو اثر ہی کا، یہ اثر ہی تو ہے کہ تو غصے میں آ گیا۔ ارے مسکراتا ہوا آدمی اگر گدھے کے نام پہ غصے میں آ جائے تو غصے والا آدمی اگر بزرگوں کے نام پہ مسکرانے لگے تو تاثیر نہیں ہے۔ جواب تو دیا لیکن تیرے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نادان جب اللہ نے وہ رذیل مخلوق کہلانے والوں کے نام میں تاثیر رکھی ہے تو اللہ نے اپنے بزرگوں، اپنے محبوب بندوں کے نام میں جنہیں ہم بزرگ کہتے ہیں ان کے نام میں تاثیر نہیں ہے۔ اسی لیے تو کسی کا نام مشکل کشائی کرتا ہے، کسی کا نام جو ہے مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ حضرت خضر کا نام جو یاد رکھے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو آنے والے سے پوچھا حضرت مخدوم مائمی نے آپ کون؟ نے کہا میں خضر، مجھے خضر کہتے ہیں، ابو العباس میری کنیت ہے۔ کہا آپ کیوں آئے؟ کہا تیری ماں کی وفاداری پر خدا کو اتنا پیار آ گیا کہ جب ماں نے کہا کہ نہیں جانا علم سیکھنے کے لیے اور تو نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا، ماں کا کہنا توڑ کر جاتا تو تجھے علم کے لیے جانا پڑتا۔ تو نے ماں کی فرمانبرداری کی، اللہ کو اتنا پسند آیا تیرا یہ فعل کہ اللہ نے تیرے پاس مجھے بھیج دیا کہ اب میں تجھے روزانہ علم سکھاؤں گا۔ علم سکھانے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا۔ دیکھ رہے ماں باپ کی فرما برداری کس منزل پر پہنچاتی ہے۔ اگر خضر کہنا توڑ کر جاتے تو ممکن ہے کوئی علامہ مل جاتے، مولانا مل جاتے، حافظ حدیث مل جاتے، شیخ الحدیث مل جاتے، لیکن ماں کی فرما برداری پر خسارہ نقصان قبول کیا تو اللہ نے خضر کو بھیجا۔ اور جناب خضر جو ہے وہ آپ کے استاد ہوئے، لیکن پڑھانے سے پہلے کا علی سنو، اس شرط پر پڑھاؤں گا کہ تم یہ راز کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ جس دن راز افشا کر دیا، کسی کو بتا دیا، پھر تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے، روز کا معمول ہے۔ حضرت خضر آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک دن ماں نے محسوس کیا کہ یہ جب جاتے ہیں تو آتے بہت دیر سے ہیں،
تو ماں نے پوچھا بیٹے علی یہ بتاؤ تم جاتے ہو تو بہت تاخیر سے واپس آتے ہو، اتنی دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہاں رہتے ہو اتنی دیر تک؟ اب سوچتے ہیں کہ ماں سے چھپا لیں، کیونکہ اب ماں کو بتاتے ہیں تو خضر کل سے آتے نہیں، اور ماں کو اگر نہیں بتاتے ہیں یہ بے ادبی ہے، ماں نے پوچھا نہیں بتائے۔ اس بات سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کماتے ہیں تو ماؤں سے چھپاتے ہیں، ماں باپ کو تڑپاتے ہیں، پتہ نہیں مانگ لیا تو کیا ہوگا، نادان سب قربان کر دے ان پر، اس لیے کہ جب تو بچہ تھا انہوں نے اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کیا ہے۔ حضرت مخدوم علی علیہ رحمت و رضوان سوچ میں پڑ گئے، کل خضر کی ملاقات نہیں ہوگی اگر ماں کو بتا دیا، اور ماں کو نہ بتایا تو ماں کا دل دکھے گا، ادھر ماں کا دل دکھے گا تو کائنات اجڑ جائے گی، میری خوشیاں میرے پاس نہ رہ سکے گی۔ ماں کی بے ادبی کبھی کسی کو پنپنے نہیں دیتی، ماں باپ کی بے وفائی کسی کو عروج پر جانے نہیں دیتی۔ حیران ہے، لیکن بہرحال ننھی سی عمر میں فیصلہ کیا بڑے فائدے کا، خضر کل سے نہیں آتے تو نہ آئیں، نئی علم سکھاتے تو نہ سکھائیں، ماں کو تو بتا دوں گا، ماں سے چھپاؤں گا نہیں، بتا دیا۔ ماں روزانہ صبح جاتا تھا تو آنے میں تاخیر اس لیے ہوتی تھی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرتا تھا، لیکن آنکھ میں آنسو ڈبڈبانے لگے، موٹے موٹے آنسو رخسار پر جو ہے وہ نچھاور ہونے لگے۔ ماں تمہارے پوچھنے پر بتا تو دیا، لیکن اب کل سے خضر نہیں آئیں گے، میرے علم کا سلسلہ رک گیا، میرے تعلیم کا سلسلہ رک گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے آنسو پوچھے تسلی دی۔ دوسری صبح کو گئے تو اب اس پتھر پر جہاں جناب خضر کو بیٹھا پاتے تھے وہاں خضر نہیں ملے، لوٹے روتے ہوئے، ماں خضر نہیں ملے، میری تعلیم تو ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد رو رہے ہیں، ماں تسلیاں دیتی ہے۔ پھر یہ ہوا، رات ماں نے دعا کی، مولا میرے بیٹے کو خضر سے پھر ملا دے۔ حضرت مخدوم علی پھر صبح کو گئے تو اس پتھر پر حضرت خضر کو موجود پایا۔ حضرت خضر کہتے ہیں علی سنو، علی یاد رکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم یہ بات بتا دو گے میں تمہیں پڑھاؤں گا نہیں، اور یہی فیصلہ ہے کہ میں پڑھاؤں گا نہیں، میں صرف آج تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لیکن علی میں تمہیں بتا دوں، اگر تم ماں سے وہ بات چھپا لیتے تو میں تمہیں آ کر پڑھاتا رہتا اور تم برسوں میرے پاس پڑھتے رہتے، تب تمہیں علم ملتا۔ تم نے اپنی ماں کو بتا دیا اور تم نے جو ہے علم کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کو یہ ادا بھی تمہاری پسند آئی، اگر تم ماں کو نہ بتاتے تو برسوں محنت کر کے تم علم حاصل کرتے۔ تم نے ماں کو بتا دیا، اب میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس ادا پر خدا کو اتنا پیار آ گیا، اب تمہیں خضر نہیں پڑھائے گا۔ رات اللہ نے تیرا سینہ کھول کر کے جس علم کی ضرورت تھی وہ تیرے سینے میں انڈیل دیا ہے، اب تجھے مجھ سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرے سینے میں علم لدنی ڈال دیا ہے۔ یہ ہے حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں سے وفاداری کی برکت۔ اسی لیے جو علم کسب سے حاصل کیا جاتا ہے وہاں پہ قال قال اور قال قال کے جلوے ہوتے ہیں، لیکن جو علم فیضان نظر سے حاصل ہوتا ہے پھر وہاں حال کے جلوے رونما ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا بھی پریشان ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ علیہ نے علم کے جو موتی آج سے صدیوں پہلے بکھیرے تھے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے دانشوروں کی علم حیران ہے، یہ علم کے موتی بکھیرے کہاں سے تھے، کس انداز سے بکھیرے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس مادیت کے دور میں کاش ہماری قوم اس کو سمجھتی اور جو ہے وہ بزرگان دین کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کی استقامت سے بھی استفادہ
عطا کرتی اور ان کی زندگی سے بھی جو ہے وہ رہنما اصول اخذ کرتی۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم سب مل کر کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، ماں باپ کے وفادار بنے۔ والدین وہ ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ انسان کو ماں باپ کی قدر قیمت اس دن پتہ چلتی ہے جب ماں باپ جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ انسان جو ہے ہر ایک انسان سے دعا کی درخواست کرتا ہے، لیکن کسی کی دعا اس کے حق میں جو ہے اس وقت برابر ثابت نہیں ہوتی۔ تب انسان سوچتا ہے کاش آج میرے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہوتے تو میں اپنے ماں باپ سے دعا کرواتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے والدین سے دعا اپنے دامن میں اکٹھا کر لو۔ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے، اس لیے کہ والدین وہ ہیں ابھی یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا کی رحمت مچل مچل کر ان کے الفاظ کا استقبال کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنا، ان کو ڈانٹنا، انہیں آنکھیں دکھانا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یقیناً یاد رکھیں جو انسان ماں باپ کا بدتمیز اور بے ادبی کرنے والا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ اور احادیث میں یہاں تک آتا ہے اگر ماں باپ کا نافرمان جنگ میں، اسلام کی خاطر ہونے والی جنگ میں شہید بھی ہو جائے، اگر ماں باپ کا نافرمان شہید بھی ہو جائے تو بھی اللہ اسے جنت عطا نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ وہ شہید ہوا ہے اس لیے وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا، چونکہ شہید کے لیے تو بشارت ہے۔ نافرمان ہے ماں باپ کا، ماں باپ ناراض ہے اور شہید ہو گیا، جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، نہ جہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ جہاں جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ اس مقام کو مقام آراف کہتے ہیں، اس مقام میں اس کو رکھا جائے گا۔ پتہ چلا ماں باپ کو ناراض کر کے شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تم اپنی نماز پہ نازا ہو، تم اپنے روزوں پہ نازا، بدلو اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ ماں باپ کو ناخوش کرنے والے کی دعائیں بھی معلق رہتی ہے۔ معلق کا مطلب رکی ہوئی رہتی، اس کو اپنی زبان میں کہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ کہاں ہیں؟ اس لیے انہیں خوش کرو۔ آج سے پہلے اگر انہیں ناراض کیا تو ان سے جا کر کے معافی طلب کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، گھنٹوں اپنی پسند کی لڑکی کو بات کریں گے، اسے منائیں گے، اسے سمجھائیں گے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کی باتیں کریں گے۔ اس کے لیے 2 گھنٹہ تو میری قوم کے جوانوں کو ہے، لیکن ماں بیچاری انتظار کرتی ہے، بوڑھا باپ منتظر رہتا ہے کہ میرا بیٹا آ کر کے میری خیریت پوچھ لے، لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ پلٹو اپنے اسی دور کی طرف جو دور قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھا۔ اپنی عظمت رفتہ کو پامال نہ کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ نے سرکار مقدوم ماہمی کا تذکرہ سنا مختصراً، اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں یقیناً شوق بھی آپ کے پاس ہوگا اس کا، تو یہ ایک کتاب ہے، بڑی محنتوں سے لکھی گئی ہے، تذکرہ مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک طویل عرصے سے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ قطب کوکن حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمہ کی زندگی پر کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کتاب آ گئی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس سے آپ جو ہے وہ ہدایت کے موتی اخذ کریں۔ اولیاء اللہ کی زندگی پڑھنے سے اللہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، تو امید ہے کہ آپ جاتے جاتے اسے ضرور لے کر کے جائیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔